نیند میں رکاوٹ میں موسیقی کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، یہ نیند کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہیجان آور میوزک شدت کے ساتھ نیند کو اڑا دیتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہیجان آور میوزک ہو۔ کوئی ویڈیو، کوئی کلپ، کوئی ڈرامہ کہ جو ہیجان آور ہو، جو آپ کی فکر کو مشغول کرے اور آپ گھنٹوں تک جاگ کر اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض افراد سونے کے لیے میوزک کا استعمال کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ہر صورت میں میوزک سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے نیند آ جائے۔ یہ کام بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بہتر طریقے سے سونا چاہتا ہے، اچھی اور کیفیت والی نیند سونا چاہتا ہے، اور اس نیند کے لیے خود کے جسم پر ہر تھوڑی دیر بعد سوئی چبھوتا ہے تاکہ میں بہتر طریقے سے سو سکوں۔ بعض افراد سونے سے پہلے فٹ بال دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، اور پھر اگر ان کی مطلوبہ ٹیم ہارنے لگتی ہے تو وہ گھنٹوں تک افسوس کرتے رہتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی ہیجان آور میوزک یا ویڈیو یا کلپ وغیرہ یا ڈرامہ وغیرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو گھنٹوں تک نیند نہیں آتی، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس نیند نہ آنے پر تعجب نہ کریں۔ 8ویں وہ چیز کہ جو ہماری نیند میں رکاوٹ بنتی ہے اور ہمارے کمرے میں موجود ہے، وہ ہماری دیواروں پر موجود تصاویر ہیں، فریمز ہیں۔ پیئر فلوشر کتاب کیسے بہتر سوئیں میں لکھتا ہے کہ تلاش نہیں کریں کہ جو آج کل معاشرے میں رائج ہو گیا ہے کہ اپنے سونے کے کمرے کو مختلف قسم کی چیزوں، تصویروں اور فریموں سے بھر دیں، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک تبادلہ ہوتا ہے، ایک معاملہ طے پاتا ہے کہ جو آپ کی نیند میں رکاوٹ ہے، نہ صرف آپ کی نیند میں رکاوٹ ہے بلکہ آپ کے خواب پر بھی اثر رکھتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے سونے کے کمرے میں اپنے مرحوم والدین کی تصویر لگائی ہوئی ہے تو سونے سے پہلے آپ کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، کچھ یادیں آپ کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں اور آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی نیند آنے میں رکاوٹ بنتا ہے یہ۔ اسی طرح سونے کا کمرہ دن کے کاموں کی یاد آوری نہ ہو، یعنی جب آپ لیٹیں اور اطراف کے ماحول پر نگاہ کریں تو آپ کو اگلے دن کے کام یاد آئیں، جبکہ بعض تصاویریں شہوت آور ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے کمروں میں ایکٹرز یا مختلف قسم کی خواتین کی تصویریں رکھتے ہیں۔ بابا طاہر کہتے ہیں کہ جو چیز آنکھ دیکھتی ہے دل اسی کو یاد کرتا ہے، لیکن اولیاء دین نے ان سے پہلے اس حقیقت کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض اوقات ہوس کی نہال ایک آدھی نگاہ سے کاشت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، جس کسی نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا اس کا دل آسودہ ہو گیا، وہ اپنے دل کو سکون میں لے کر آ گیا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک نگاہ، صرف ایک نگاہ طولانی حسرتوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نگاہ کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ شہوت کے بیج کو دل میں بوتا ہے، اور نگاہ کرنے والے کے لیے فتنہ اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ان تمام احادیث کا پیغام یہی ہے کہ وہ آنکھیں جو ہوس رکھتی ہیں، وہ آنکھیں جو حسرتوں کے پیچھے ہیں، شہوتوں کے پیچھے ہیں، وہ خود کو بیداری کے لیے تیار رکھے، کیونکہ جب تک وہ دوسروں کو دیکھنا نہیں چھوڑے گا، شہوت والی چیزوں کو دیکھنا نہیں چھوڑے گا، حسرت والی چیزوں کو دیکھنا نہیں چھوڑے گا، اس کی فکر اس کو سکون میں رہنے نہیں دے گی۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سارے تصاویر، ساری فریم انسان کے اوپر برے اثرات نہیں رکھتی ہیں، بلکہ بعض فریم، بعض تصاویر انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔
مثلاً اگر کسی فریم پر کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی ایک اچھا شعر لکھا ہوا ہے، کوئی حکیمانہ کلام لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی روح کے لیے سکون کا باعث ہے اور اس کے اچھے طریقے سے سونے میں مددگار ثابت ہوگا، ہر وہ چیز کہ جو معنوی نور کو ہمارے دل میں زیادہ کرے، ہمارے بہتر طور پر سونے کا باعث ہوگا، اور ہر وہ چیز جو ہمیں نور سے محروم کرے، ہمیں سکون سے سونے نہیں دے گی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر یہ تصاویریں، یہ چیزیں، یہ فریم اگر کسی بڑے شخص کے کمرے میں ہو، ممکن ہے کہ دن کے کاموں کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا دھیان ان چیزوں پر نہ جائے اور وہ جلدی سو جائے، لیکن اگر یہی ساری چیزیں کسی بچے کے کمرے میں ہوں، کسی جوان کے کمرے میں ہوں، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ نہ صرف ان کے خیالات کو طاقتور کرتی ہیں یہ چیزیں، بلکہ ان کی زندگی پر بھی ان کے اثرات آتے ہیں۔ آپ سب نے اس بات کو تجربہ کیا ہوگا کہ جب ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بادامی آنکھوں پر قربان جاؤں، تو بچہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ مجھے بادام چاہیے۔ بچے بہت تیزی سے اصلی مفہوم سے ہٹ کر دوسرے مفہوم کو لیتے ہیں۔ وہ بچہ کہ جس کا کمرہ مختلف قسم کے جانوروں کی تصاویر سے پر ہے، مختلف قسم کی گڑیائیں، ٹیڈی بیئر اور مختلف قسم کے جانور اس کے کمرے میں موجود ہیں۔ اب یہ بچہ جب سونے جاتا ہے تو اپنے ذہن میں پہلے ایک خیالی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ وہ خیالی دنیا اس کی جانوروں سے بھری ہوئی ہے کہ جس میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے اسے ان فکروں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، لیکن اگر نیند آ بھی جاتی ہے تو وہ اس کے خواب دیکھتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ فلاں جانور نے اس پہ حملہ کیا ہے، کبھی جانوروں کی لڑائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر آدھی رات کو خوف سے بیدار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچے کے کمرے کو زو گارڈن میں تبدیل نہ کریں۔ بس ہمارا نواں نقطہ یہ تھا کہ دیواروں پر کمرے میں ایسی تصاویر اور اشیاء نہ ہوں کہ جو خواب میں رکاوٹ بن جائیں۔ 10واں اور آخری نقطہ کہ وہ تمام آوازیں کہ جو انسان کو اذیت دیتی ہیں، اس کو سونے سے پہلے خاموش کر دیا جائے۔ مثلاً میز پر یا دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کہ جو انسان کے اندر انسان کو ایک روانی جنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایسی گھڑیوں کا استعمال کیا جائے کہ جس میں آواز نہ ہو، یا اگر سونے کے کمرے میں گھڑی کی ضرورت نہ ہو تو اسے کمرے سے باہر رکھا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی رسی کا ٹکڑا، کوئی تار کا ٹکڑا کہ جو ہوا کی وجہ سے مسلسل دیوار یا کھڑکی پر لگ رہا ہوتا ہے، وہ انسان کے اعصاب کو غصے میں لے کر آ جاتا ہے اور اسے سکون سے نہیں سونے دیتا۔ یا اگر ابتدا میں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو بھی جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس آواز کی وجہ سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پنکھے کی آواز، فریج کی آواز، کسی قسم کی موٹر کی آواز انسان کی نیند میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے، اس کی نیند کو خراب کر سکتی ہے۔ یا اسی طرح کہ گھر کے بعض افراد سونے جا چکے ہیں لیکن گھر کی خاتون ابھی بھی گھر کے کاموں میں مشغول ہے، گرائنڈر یا جوسر کو چلا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، یا کپڑے دھو رہی ہیں، یا کچھ نہیں تو ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یا اگر آپ کے موبائل پر بہت زیادہ میسج آتے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد اس میسج کے الارم کی آواز آتی ہے، بیل بجتی ہے کہ میسج آیا ہے، اگر ممکن ہے تو فون کو سائلنٹ پر کر دیں یا فون کو کمرے سے باہر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اگلی کی 2 ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کس وقت سونا چاہیے اور کتنی دیر سونا چاہیے۔